دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ صحیح بخاری میں موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا و نعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے, الگ سے آیت ہے, لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے, اور یہ ہے وہ آیت, وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ, آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے, انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا, یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں, ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا, ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ, اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو, ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا, کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے, ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, جو بھی وظیفے پڑھیں نا, ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں, اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا, غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. ہم عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جنابت والے چیپٹر میں, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا, جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا, تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی, تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی تو قرآن ہے, سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے, الحمدللہ بھی تو, یہ اذکار جو ہے نا, جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے, ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے, ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. تو یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے, پھر ظلمات, مچھلی کے پیٹ میں, جہاں نہ کوئی اگر بتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا, یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں, پھر 1.25 دفعہ پڑھواتے ہیں. یعنی میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں, لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا, اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق کر دیا ہوا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں, اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے, اور اس نے 1.25 دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے, اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں, ان وظائف کو کریں. اور مسئلہ نمبر 82 میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 82 اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں, میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائے ہیں, لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹے موٹے 3 وظیفے جو بتا دیے, انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں, انہی وظائف کو کرے, تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے.